بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسکالر، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ لیکچر اسلامیات کا جو پہلا ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا القرآن الکریم کا، اس کے جو جوابات تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پہلا جو ٹیسٹ ہوا ہے قرآن حکیم کا، اس میں 50 MCQs شامل تھے، اور اس کا جو لنک تھا PDF فائل کا وہ بھی ڈسکرپشن میں نے لگا دیا تھا، تاکہ جو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ سولو کر سکے۔ تو آج ان کے جو جوابات ہیں اس ٹیسٹ کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 50 MCQs ہیں۔ ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان کی ڈیٹیل جو ہے یہ پہلے جب ہم نے 8 لیکچر اپلوڈ کیے ہیں ان میں ان کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے۔ تو اس کے کریکٹ آپشن آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی فائل کو جو جوابات ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا، وہاں آپ کلک کریں گے تو یہ PDF میں آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو کویسچن نمبر 1 تھا کہ الفوز الکبیر کے مصنف کا نام بتائیں، تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے کہ اس کا شاہ ولی اللہ، الفوز الکبیر کے مصنف کا نام شاہ ولی اللہ ہے۔ اس کے بعد غریب القرآن کی بہترین شرح کی صحابی نے کی ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غریب القرآن سے مراد کے نامانوس اور اجنبی الفاظ، کہ قرآن پاک میں ایسے الفاظ جو پہلے نہیں تھے یا نامانوس جو الفاظ ہیں اس کو غریب القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ایسے جو الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں وہ ان کی جو بہترین شرح کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس کے بعد لمبی لمبی صورتوں کا کیا نام رکھا گیا ہے، تو قرآن پاک کی جو پہلی 7 صورتیں ہیں یا سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کو نکال کر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورۃ المائدہ، ان کو طوال کہا جاتا ہے، اور فاتحہ شریف کو نکال کے سبع طوال بھی ان کو کہا جاتا ہے، 7 جو صورتیں ہیں۔ تو اس کا تیسرے کا جو کریکٹ آپشن ہے یہ طوال ہے۔ بنیادی طور پر تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں، تو بنیادی طور پر تفسیر کی 2 قسمیں ہیں، تفسیر جو ہے معصور اور تفسیر بالرائے۔ پھر تفسیر بالرائے کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو تفسیر بالرائے محمود ہوگی یا مذموم ہوگی۔ تو اس کا 2 آپشن کریکٹ ہے۔ جس حکم سے کوئی دوسرا حکم منسوخ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں، اسے ناسخ کہتے ہیں، اور جو حکم اٹھا لیا جائے، بلند کر لیا جائے تو اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو حکم آ کر اس کو اٹھا دے یہ ناسخ۔ یہ لیکچر میں فرسٹ لیکچر جو سیکنڈ لیکچر ہے اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اس حوالہ سے جو گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے تفسیر القرآن کا دوسرا ماخذ کون سا ہے، تو تفسیر القرآن کا دوسرا ماخذ سنت نبوی ہے۔ 4 آپ جو ہے تفسیر قرآن کے ماخذ بتائے جاتے ہیں، قرآن مجید ہے، حدیث نبوی ہے یا سنت نبوی، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین، ان کو تفسیری ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو تفسیر القرآن کا دوسرا ماخذ جو ہے اس کا کریکٹ آپشن سنت نبوی ہے یا حدیث نبوی۔ متبنہ کس کو کہتے ہیں، تو منہ بولے بیٹے کو متبنہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر حقانی کا اصل نام کیا تھا، تو تفسیر حقانی کا اصل نام فتح المنان ہے، یہ تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ کویسچن نمبر 10 ہے مولانا امین احسن اصلاحی نے کون سی تفسیر لکھی، ان کی جو تفسیر ہے مولانا امین احسن اصلاحی نے جو تفسیر لکھی ہے یہ تدبر القرآن، یہ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 11 ہے تفسیر ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے، تو تفسیر ابن کثیر کا اصل نام جو ہے تفسیر القرآن العظیم ہے، اس کا C آپشن کریکٹ ہے۔ اس کے بعد فاسارہ کا معنی پوچھا گیا ہے، تو فاسارہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فسر یفسر تفسیر، تو فاسارہ کا معنی ہے کھولنا۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہیں، تو حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں۔ امام فخر الدین رازی کا اصل نام کیا تھا، محمد بن عمر ان کا اصل نام تھا۔ احکام القرآن کس کی تصنیف ہے، تو یہ 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ جساس، C آپشن کریکٹ ہوگا۔ فی ظلال القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، تو یہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86، 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں، یہ MCQs آ چکا ہے پہلے بھی لیکچرشپ کے پیپر میں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ذکر ہے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن حارث جو ہیں
یا حارثہ، ان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے سورہ احزاب میں پارہ نمبر 22 میں، اور جنہوں نے قرآن پاک کی تدوین کی اکٹھا جمع کر کے ایک کتابی شکل میں لکھا تھا، وہ انصاری صحابی تھے زید بن ثابت۔ اس میں مسٹیک کرتے ہیں تو اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 19 ہے، عہد تابعین میں جن تفسیری مکاتب نے شہرت حاصل کی ان کی تعداد تھی؟ ان کی تعداد 4 تھی۔ نیچے وہ مکاتب جو ہیں تفسیری مکاتب جو ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت مجاہد کا تعلق کس تفسیری مکتب سے تھا؟ تو یہ ان کا مکتب مکہ کا جو تفسیری مکتب تھا ان سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے جو ہیڈ تھے جو تفسیری مکتب ہے مکہ کا، وہاں کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے ہیڈ تھے۔ تفسیری مکتب جو مکہ کا تفسیری مکتب ہے وہاں کے حضرت عبداللہ بن عباس سے، اور ان کے شاگرد جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت مجاہد کا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس تفسیری مکتب سے تھا؟ تو ان کا تفسیری مکتب جو ہے یہ مدینہ کا جو مکتبہ تفسیر یا تفسیری مکتب تھا ان سے ان کا تعلق تھا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس تفسیری مکتب سے تھا؟ تو ان کا عراقی حضرت حسن بصری بصرہ کے کوئی تھے، کوفہ بصرہ یہ دونوں جو ہیں یہ عراق میں ہیں، تو جو عراق کی تفسیری مکتب تھا ان سے ان کا تعلق تھا حضرت بصری کا۔ تفسیر میں بہت بڑا نام ہے ان کا، اور تصوف میں بھی جتنے بھی سلاسل ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت حسن بصری سے جا کر مل جاتا ہے۔ اس کے بعد امام اوزاعی کس تفسیری مکتب سے تعلق رکھتے تھے؟ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ جو ہے یہ شامی مکتبہ فکر سے یا شامی تفسیری مکتب جو ہے اس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا یہ 4th آپشن جو ہے ڈی آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ جساس کا معنی کیا ہے؟ اوپر اس کا جو آ چکا ہے کہ احکام القرآن جو ہے یہ جساس نے لکھی ہے، تو جساس کا معنی پوچھا گیا تھا، تو جساس کا معنی ہے چونا ساز۔ اس کا بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ مجموع البیان کے مصنف کا تعلق اس مذہب سے تھا؟ تو جو ہمارے ہاں مکاتب فکر پائے جاتے ہیں ان میں شیعہ مذہب۔ کویسچن نمبر 26 ہے، سید قطب شہید کا وصال ہوا 1966 میں؟ سی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اخوان المسلمین تحریک کا آغاز کس ملک سے ہوا تھا؟ تو یہ مصر سے ہوا تھا۔ المتردیہ کا معنی پوچھا گیا تھا، یہ سورۃ المائدہ میں جو بیان ہوئے ہیں جانور کے بارے میں، تو یہ بلندی سے گرنے والا جو ہے اس کو المتردیہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے قدیم کس پرندے کا ذکر ملتا ہے؟ تو یہ کوے کا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، حضرت حابیل اور قابیل کا جو ہے واقعہ ہے اس میں جو ذکر آیا ہے کوے کا ہے، سب سے پرانا یا سب سے قدیم پرندہ جو ہے وہ کوا ہے۔ کتمان کا معنی کیا ہے؟ تو کتمان کا معنی ہوتا ہے چھپانا، قرآن پاک کی آیات کو چھپانا یا ان کے معنی مفہوم کو چھپانا، تو کتمان کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ یہ 30 نمبر MCQs کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا۔ کس قبیلہ کے لوگ سرکاری اونٹ چرا کر لے گئے تھے؟ تو یہ قبیلہ ارینا، یہ اس کے قبیلے کے جو لوگ تھے یہ سرکاری اونٹ چرا کر لے گئے تھے۔ سورۃ الاحزاب میں کس غزوہ کا ذکر ہے؟ تو اس میں غزوہ حنین ہے، غزوہ نذیر ہے، تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے غزوہ بنو قریظہ۔ اصل میں تو سورہ احزاب جو ہے یہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل اس کا ذکر ہے، لیکن ایک اور بھی غزوہ کا ذکر ہے، اس میں غزوہ بنو قریظہ کا اس میں ذکر ہے، تو یہ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ یہی چیز آپ کو آگے جا کر حضرت سعد بن معاذ کے جب MCQs آئے گا اس میں بھی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا کھانے کے آداب کس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں؟ تو یہ سورۃ الاحزاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں کتنے گروہوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے؟ تو 4 گروہوں سے مخاصمہ گیا ہے۔ الفوز الکبیر کا جو پہلا لیکچر ہم نے اپلوڈ کیا تھا اس میں یہ چیز ان ڈیٹیل ڈسکس کی گئی ہے۔ مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہودی اور نصارہ، یہ 4 لوگ ہیں جن سے قرآن پاک میں مخاصمہ کیا گیا ہے۔ یمین غموس کہتے ہیں عمدن قسم کھانے کو، ایک ہوتی ہے سہون بھول چوک کر قسم کھانا، تو یہ جان بوجھ کر جو ہے دلی ارادے سے نیت سے جو قسم کھائی جائے اسے یمین غموس کہتے ہیں، تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 36 ہے، تفسیر بالرائے میں شمار ہوتی ہے، تو یہ تفاسیر 4 دی گئی ہیں، اس میں تفسیر رازی جو ہے یا دوسرے لفظوں میں مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر اسے تفسیر بالرائے میں یہ شمار کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تفسیر رازی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے لیکن تفسیر نہیں ہے۔ بہرحال یہ علماء کی مباحث ہیں، تو یہ 36 کا سی آپشن کریکٹ ہوگا۔
کم از کم کتنی چوری پر قطع ید کی سزا ہوگی؟ تو یہ 10 درہم۔ فقہ میں جو معلومات ملتی ہیں یا فقہ حنفی کے مطابق یہ 10 درہم ہے، اس پر جو ہے ہاتھ کاٹا جائے۔ اس سے اگر کم ہوگی تو یہ پھر اس پر سزا نہیں دی جاتی، یا کوئی اور سزا اس کے لیے تجویز کی جائے گی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو بنو قریظہ کی سزا کا فیصلہ کس صحابی نے کیا تھا؟ تو بنو قریظہ کی سزا کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا تھا۔ اوپر جو ذکر آیا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں کس غزوہ کا ذکر ہے، تو وہاں بھی بنو قریظہ جو ہے یہودیوں کا جو قبیلہ تھا جن کو نکالا گیا تھا اور درخت کاٹے گئے، اور ان کو سزا جو سنائی گئی کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ، اس کا اے آپشن کریکٹ ہوگا۔ مسٹیک ہوئی ہے اس پہ، وہ نہیں لگا سکے، اس کو کلر اس کا جو ہے ریڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 39 ہے، سورۃ نور میں زانی مرد اور زانی عورت کو کتنے کوڑے لگانے کی سزا دی گئی ہے؟ جو شادی شدہ زانی مرد یا عورت ہے تو اس کو 100 کوڑے جو ہے، زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو یہ 100 جو ہے کوڑے لگانے کی سزا دی گئی ہے۔ اس کے بعد حد قذف کی کتنی سزا مقرر کی گئی ہے؟ تو یہ 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ رسالہ فی اصول تفسیر کن کی تصنیف ہے؟ 41 نمبر ایم سی کیو، تو یہ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ جو ہے ان کی تصنیف ہے رسالہ فی اصول تفسیر۔ جیسے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا مطالعہ شامل ہے سلیبس میں، اسی طرح یہ بھی سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کی اگر آپ آؤٹ لائن دیکھیں گے تو اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ الرسالہ فی اصول تفسیر یہ پڑھنے کے لائق ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ مثلا بیسک جو بنیادی مباحث ہیں تفسیر کے حوالے سے وہ اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ تاریخ تفسیر و مفسرین کن کی تصنیف ہے؟ تو یہ کریکٹ آپشن اس کا ہوگا غلام احمد حریری، پروفیسر ہیں، یہ عربی کے پروفیسر تھے، فیصل آباد میں رہے ہیں، اور اسلامیہ کالج فیصل آباد جو ہے لاری اڈا کے پاس، وہاں سے شاید یہ ریٹائر ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ تاریخ تفسیر و مفسرین یہ کتاب تصنیف کی تھی۔ اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ تفسیر والمفسرون کا ترجمہ ہے، یا ان کو جو ہے شارٹ کر کے انہوں نے مختصراً اس کو لکھا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 43 ہے، تفسیر عہد بے عہد جو ہے کہ مؤلف ہیں تو محمد سعد صدیقی صاحب، لاہور میں جامعہ پنجاب جو ہے، پنجاب یونیورسٹی، وہاں کے یہ منسلک ہیں شعبہ اسلامیات کے، اب شاید ہیڈ بھی ہیں وہاں کے یہ، تو محمد سعد صدیقی صاحب جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے تفسیر عہد بے عہد جو ہے۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا یہ آپشن۔ اس کے بعد الفوز الکبیر کے 5ویں باب کا کیا نام ہے؟ تو فتح الخبیر، بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ تو زہار کہتے ہیں۔ بہن اپنے کہہ لیں کہ بہن سے، والدہ سے، یا دیگر جو محرمات ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے تشبیہ دینا، یا کسی پارٹ یا حصے کو اس کے ساتھ تشبیہ دینے کو یہ زہار کہا جاتا ہے۔ تو بی آپشن کریکٹ ہوگا اس کا۔ امام الناس کس نبی کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ سورۃ الوداع کون سی سورت ہے؟ سورۃ النصر کو سورۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے سم ٹائم کہ کون سی ایسی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تھی، تو آخر پہ جو سب سے مکمل نازل ہونے والی سورت ہے وہ سورہ النصر ہے۔ نظم قرآن کی مناسبت سے مشہور تفسیر کون سی ہے؟ تو یہ تدبر القرآن جو ہے، یہ امین احسن اصلاحی کی صاحب کی جو تفسیر ہے تدبر القرآن، یہ نظم قرآن کی مناسبت سے مشہور تفسیر ہے۔ آیات کا ربط بیان کرتے ہیں، صورتوں کا ربط، کون سی صورت کس کے ساتھ ملتی ہے، اس کے کون سے مضامین دوسری صورت سے ملتے ہیں، تو نظم قرآن اور جو ہے ربط قرآن کے حوالے سے ان کی تفسیر جو ہے وہ بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ انہی کی تفسیر سے نظم قرآن کی مناسبت سے متاثر ہو کر جو بیان القرآن ہے، 2 بیان القرآن تفاسیر ہیں، ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے، دوسری ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے، 7 جلدوں کا ڈاکٹر اسرار کی جو تفسیر ہے۔ تو اس میں انہوں نے موسٹلی جو قرآن پاک کا نظم یا ربط بیان کیا ہے، آیات کا یا صورتوں کا جو ربط بیان کیا ہے وہ انہی سے لیا گیا ہے، موسٹلی جو تدبر القرآن سے، جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 49 ہے، قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کہلاتی ہے؟
تو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب جو ہے یہ توقیفی کہلاتی ہے. جس ترتیب سے نازل ہوا تھا وہ نزولی ہے، اور اب جو ترتیب موجودہ ہے اس کو توقیفی کہتے ہیں. اس کے بعد کویسچن نمبر 50 ہے، یہ لاسٹ کویسچن ہے آج کا. الکشاف کس مکتبہ فکر کی تفسیر ہے؟ تو یہ تفسیر جو ہے معتزلہ فرقہ جو ہے جار اللہ جو ہیں ان کی تفسیر، مثلا ان کا لقب ہے جار اللہ. محمود زمخشری کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور ان کا تعلق جو ہے فرقہ معتزلہ سے تھا. تو امہات الکتب فی التفسیر جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے بلاغت کے اعتبار سے، اور جو عربی زبان و ادب کے اعتبار سے یہ بہت اہم جو ہے تفسیر ہے. اس کے آخر پر جو ہے یہ مثلا جو سورت کی جب بھی پارہ ختم ہوتا ہے، جب سورت ختم ہوتی ہے اس کے جو فضائل ہیں سورت کے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ موضوع احادیث کو زیادہ انہوں نے لیا ہوا ہے. بہرحال یہ الگ بحث ہے، یہ ہم پہلے جو لیکچر آپ سنیں گے تو ان میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو الکشاف جو تفسیر ہے یہ مکتبہ فکر جو ہے یہ معتزلہ مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے. کہہ لیں کہ معتزلہ فرقے سے تعلق تھا صاحب کشاف جو ہیں ان کا، تو اس لیے ان کی فکر جو ہے اس میں معتزلہ فرقے کی وہ نمایاں ہے. تو یہ آج کے اس کے کیز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. بول کر بھی میں نے اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ بتا دیے. اگر اس کو کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک میں ایڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ کلک کر کے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا سلسلہ ہے آج کی ویڈیو کے بعد یہ شروع کیا جائے گا حدیث و علوم الحدیث کا. حدیث شریف کی جو اصطلاحات ہیں اسی طرح ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے پاس MCQs ہوں گے وہ انشاءاللہ لیکچر کی صورت میں اپلوڈ کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اسی پیٹرن پہ جتنا بھی ٹاپک ہم کلیئر کریں گے تو وہ حدیث شریف کا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ اپلوڈ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ بشرط زندگی جو ہے اس کی کیز اور اس کا جو PDF فائل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور جو دوست ہمارے اس چینل کو پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ اس طرح کی جو مزید ویڈیوز ہیں FPSC کی تیاری کے حوالہ سے یا PPSC لیکچرشپ یا NTS کی اسلامیات کی یا کسی بھی پورے پاکستان میں جو لیکچر اسلامیات کی پریپریشن کے حوالہ سے چیزیں ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.